حضرت فرماتے تھے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے اجمالی، اور سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے تفصیلی۔ بہت زبردست بات ہے، اور اس بات پہ بڑی جام ہے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قاضی عصمت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ قلعہ سنگھ والے، جو کہ خصوصی شاگرد تھے قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے، اور ان کے داماد بھی اور بھتیجے بھی تھے، قرآن مجید کی تفسیر کی بہت خدمت کی ہے۔ بندہ ناچیز کو کم از کم 5 دفعہ وہاں دورہ تفسیر میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، یعنی میں پڑھاتا ہوں۔ اس سال بھی 28واں 29واں 30واں پارہ اور آیات میراث میرے ذمے تھی۔ اس سے پہلے کبھی 5 پارے، کبھی 10، کبھی 13 دورہ تفسیر میں میرے ذمے ہوتے۔ حضرت فرماتے تھے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے اجمالی، اور سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے تفصیلی۔ بہت زبردست بات ہے، اور اس بات پہ بڑی جامعیت بھی ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اجمالی، اور سورہ بقرہ تفصیلی۔ اجمالی اور تفصیلی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہمارا بابا صدیق بیٹھا ہے، یہ کہے کتنے طالب علم، تو میں کہوں 40 50 60 30، یہ اجمال ہے۔ اب وہ کہے تفصیل، تو نام بتاؤں، یہ اس کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے، یہ تفصیل ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اجمالاً سب کچھ ذکر ہو گیا، اور سورہ بقرہ میں تفصیلاً ذکر ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سیکھنے پہ 12 سال لگائے تھے، اس کے معنی اور تفسیر۔ آقا عبداللہ بن عمر ان کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال لگائے تھے۔ بھائی دیکھ لینا، اسی طرح ہے، پہلے بھی لکھا ہوا ہے، اسی طرح ہے نا، دیکھ لینا جی۔ سورۃ البقرہ، سب سے پہلے بات ہے کہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے؟ بقرہ کا معنی گائے، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں گائے کا ذکر آئے گا، بس بات ختم۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، جس سے قرآن مجید کو کھولا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں ایک اور نشانی بھی ہے کہ جس میں کیا حکم ہوتا ہے، بھائی بولو، پچھلے سال ہی بتایا تھا، جس میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا ذکر، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر، منافقین کا ذکر، اور جس میں سجدے والی آیت ہو یا لفظ کلا ہو یا ہجرت سے پہلے، وہ مکی ہوتی ہے۔ ان باتوں کو پھر دہرانا بھول جاتے ہو۔ اب دلچسپ بات ہے کہ چیزیں 2 ہیں، ایک ہے مکی، ایک ہے مدنی۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور سورۃ البقرہ مدنی ہے، تو یہ بھی ایک حسن ترتیب ہے، مکی اور مدنی۔ ٹھیک ہے، مکی اور مدنی 2 چیزیں بڑی، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اب سورہ بقرہ
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سورہ مطففین کے بعد نازل ہوئی، 87 نمبر پہ نازل ہونے میں اس کا 27واں نمبر ہے، 27 یعنی 87 نمبر ہے، 87 نمبر نزول میں، اور ترتیب میں 2 نمبر پہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، پہلی سورہ فاتحہ دوسری سورہ بقرہ، ترتیب میں دوسرے نمبر، اور 87 نمبر ہے اس کا نزول میں۔ سب سے پہلے آسان ربط میں بیان کیا کرتا ہوں حضرت قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا، یہ ہماری کتاب تحفۃ الحبیب جو ذل الرحمان صاحب حافظ اللہ نے ترتیب دی ہے، اس میں ہم پہلے قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا ربط، کیونکہ بڑا آسان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دو، اور اس صورت میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے مطابق زندگی گزارو تو یہ صراط مستقیم ہے۔ بس کئی سب نے کتنا آسان بیان کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ صراط مستقیم ہے، ذالک الکتاب لا ریب۔ اب حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے چونکہ 2 ربط ہوتے ہیں، ایک اسمی اور دوسرا معنوی، پھر جو حضرت کا معنوی ربط ہوتا ہے یہ اکثر حضرت دہلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا خلاصہ ہوتا ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اور یہ پہلی تفصیلی صورت ہے کہ کر ربط خلاصے سے ہی یاد ہو انشاءاللہ۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے نزدیک اسمی اور نامی ربط یہ ہے زبردست، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک وہ یہ ہے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورہ بقرہ میں لا نعبد ولا نستعین والبقرہ کما فعل الیہود والمشرکون، یا اللہ ہم گائے کی نہ عبادت کرتے ہیں نہ کریں گے، نہ گائے سے مدد مانگتے ہیں نہ مانگیں گے جیسے یہود اور مشرکین کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں آ گیا۔ آل عمران میں آ گیا لا نعبد ولا نستعین آل عمران کما فعل النصارى، ہم نہ عبادت کرتے ہیں نہ کریں گے، نہ مدد مانگتے ہیں نہ مانگیں گے آل عمران سے جیسے نصرانی کرتے ہیں۔ سورۃ النساء میں ہے نؤدی حقوق النساء رغبتا ونؤتی صدقاتہم نحلا، عورتوں کے حقوق ہم بڑی توجہ سے ادا کرتے ہیں، کریں گے، اور ان کو جب مار دینے کی باری آئی تو ہم خوشی سے دیں گے۔ سورہ مائدہ میں ہے فانزل علینا مائدۃ انعامک، اے اللہ ہم پہ اپنے انعام کا دسترخوان اتار دے، اپنے فضل کا دسترخوان دنیا اور آخرت میں اتار دے۔ بس یہ ہو گیا ربط نامی اور اسمی، اور یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے الحمدللہ۔ معنوی ربط حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ سے کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، خالص مومن اور صراط الذین انعمت علیہم، مغضوب علیہم، جی، اور اس کے بعد ومن الناس۔ اب کیسے؟ خالص مومن، مغضوب علیہم، گمراہ، گمراہ لوگوں کا ذکر ہے، یہ گمراہ تھے نا، خالص مومن اور آگے مغضوب اور گمراہ۔ سورہ بقرہ میں اولئک هم المفلحون تک خالص مومنین کا ذکر ہے، عذاب عظیم تک کفار کا تذکرہ ہے، ومن الناس من یقول آمنا، یہ منافقین کا ذکر ہے۔ تو 3 گروہوں کا ذکر سورۃ فاتحہ میں، اور 3 کئی آ گیا کس میں؟ سورہ بقرہ۔ خالص مومن، جی، خالص مومن، مغضوب علیہ، گمراہ، ضالین، جی، تو اولئک المفلحون تک خالص مومن،
عذاب عظیم تک کفار ومن الناس، کفار میں یہ مغضوب علیہم بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے، ومن الناس من یقول، یہ منافقین کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد آگے چلیں گے، پوری توجہ سے سنیں گے۔ ربنا تقبل منا، یہ جو سورہ مکی اور مدنی میں نے فرق عرض کیا ہے کہ جس میں کلہ آئے، سجدے کی آیات آئے، ہجرت سے پہلے ہو مکی، جہاد کا ذکر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جی تو یہ کون سی ہوں گی صورت؟ یا ہجرت کے بعد یہ مدنی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ربط قاضی شمس الدین علیہ رحمت والا بیان ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب، پھر ربط اسمی ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا نعبد البقرہ، لا نعبد آل عمران، نؤدی حقوق النساء، مختصر انزل علینا مائدہ، یہ پہلا حصہ پورا ہو گیا۔ یہاں تک حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ کا ربط۔ کوئی ساتھی نئے بیٹھی ہیں، سند بیان کرنی ضروری ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے سند نہ ہوتی تو جو جس کی مرضی ہوتی کہتا رہتا، تو میری سند تفسیر کے معاملے میں ایک واسطہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تک، میرے استاد قاری سلطان محمد پنڈی گھیب والے مدظ العالی، جن کے پاس میں 4 سال رہا، انہوں نے 2 دفعہ دورہ تفسیر پڑھا اور میں نے حضرت سے 2 دفعہ پڑھا۔ پورا سال ہمارے استادوں کا طریقہ دورہ تفسیر کا یہ تھا۔ یہ تھوڑی سی سند تھی۔ اب مانوی ربط، خالص مومن، مغضوب علیہ اور گمراہ، یہ آ گئے۔ سورہ بقرہ میں خالص مومن، پھر کفار، پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے آخر میں۔ تو گویا یوں کہیں گے خالص مومن، مغضوب علیہ یعنی کافر، اور منافقین کا ذکر ہے، جی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں سے منافقین کا ذکر۔ خلاصہ مضامین کے اعتبار سے سورہ بقرہ میں 6 مضمون ہیں: توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، امور انتظامیہ، امور مصلحہ۔ یہ ہمارے استاد جی ہم سے بہت رٹا لگواتے تھے اس بات پہ، پھر جب پارہ مکمل ہوتا تو ہماری جان کے ساتھ بنی ہوتی کہ استاد اتنی سختی سے سنتے تھے۔ اس لیے اس پہ فکر کیا کرے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب کے ذمہ میں نے کو کام لگایا، قاری اسماعیل صاحب حفظ اللہ بھی کر رہے ہیں، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ توحید ایک، دوسرا نمبر رسالت، تیسرا جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا انفاق فی سبیل اللہ، پانچواں امور انتظامیہ، انتظام چلانا، اور احکام رعیت، احکام سلطانیہ، امور مصلحہ، نماز، روزہ وغیرہ، یہ 6 چیزیں۔ اب آگے آپ خود بھی کوشش کریں گے، مختصر خلاصہ حصہ اول ابتدائی سورت سے متقین تک یہ توحید کا بیان ہے، اور آگے دوسرے حصے میں جو ہے وہ رسالت کا بیان ہے۔ ذرا تفصیل بھی سن لیں تاکہ فائدہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ کا مختصر خلاصہ، اس کے 2 حصے ہیں۔ حصہ اول ابتدائی سورت سے اولئک المتقون تک ہے، رکوع نمبر 22 میں۔ اس میں 2 مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ ابتدائی سورت سے ولا هم ينصرون تک توحید، اذ ابتلا ابراہیم ربہ، حصہ اول کے آخر تک رسالت کا بیان ہے۔ گویا پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تشریح ہے۔ رسالت کے بیان میں کفار کا ایک شبہ، تعویل قبلہ کیوں ہوا، پھر آیات نمبر میں 42 تک 115، اور دوسرا صفا مروہ، تیسرا چکر لگانے کے متعلق، توحید کے متعلق شبہات کا جواب، کفار کا پہلا شبہ جبرائیل امین کے بارے میں، حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں، دوسرا شبہ ہمارے ورد وظیفے
حضرت سلیمان علیہ السلام سے منقول ہے، اس کا جواب آیا وما کفر سلیمان۔ کفار کا تیسرا شبہ، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، جادو سکھانے کے لیے آئے، ان سب کا جواب ہوگا۔ اس بات کو صحیح کاپی میں دہراؤ گے؟ جی دعا کرو کوئی اللہ پاک سبب بنائے، یہ ایڈیشن دوسرا شائع کرانا ہے تحفۃ الحبیب کا انشاءاللہ۔ نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھنا کیسا پیارا خلاصہ، یہود کی طرح گائے وغیرہ کی پوجا نہ کریں، بلکہ ہر باطل کے پجاری کے ساتھ دینی دنیاوی لحاظ سے منظم ہو کے جہاد کریں۔ کتنا زبردست۔ آگے ذیل الرحمان صاحب چونکہ بیٹے ہیں تو آدمی کے دل میں باپ کی عظمت ہوتی ہے، چاہے جیسا بھی ہو، تو وہ لکھتے ہیں روابط و ابی و شیخی و استاذی جامع المعقول والمنقول، آگے میرا نام لکھتے ہیں۔ میری پسند یہ تھی کہ صرف لکھ دیتے ربط ابی، میرے باپ کا ربط یہ ہے، مجھ سے ہوا تو میں یہ کراؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے مولانا خضر ایاز صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی غلطیاں کوتاہیاں، ہماری غلطی کوتاہیاں معاف کرے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ استاد جی اگر یہ روابط و ابھی ہوتا تو مختصر بات تھی، کافی تھا، تو ان کی بھی یہ بات صحیح ہے۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آگے ذیل الرحمان صاحب نے اپنے حسن ظن اور اپنے والد کے متعلق جو کچھ لکھا ہے یہ ٹھیک ان کے ذہن کے مطابق ہے، اتنا کافی ہے۔ روابط و ابھی، میرے باپ کے ربط یہ ہے۔ جی فقیر کے نزدیک یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے، تو مکہ پہلے ہے، مدینہ منورہ بعد میں ہے، یہ میرا ایک ربط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، سورہ بقرہ مدنی ہے، یہ بھی میرا ربط ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کے 5 ناموں کا ذکر ہے اور سورہ بقرہ میں مومنین کی 5 صفات کا ذکر ہے۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، حقیقت بیان کرنی اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی۔ ہمارے مولانا امان اللہ متضلالی بہت بڑے آدمی ہیں جو تعلیم القرآن میں دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں، فقیر درویش آدمی ہے وہاں بجرا کے، وہ بڑی شفقت کرتے ہیں۔ کہیں ذکر کر رہے تھے میرے بارے، مجھے شرم آئی کہ میرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں۔ پھر مجھے خیال آیا چونکہ وہ بھی قرآن کے عاشق ہیں، میں بھی ادنا عاشق ہوں، شاید یہ کتاب دیکھی ہو، اس وجہ سے میرے بارے ذکر خیر فرما رہے تھے، تو بھائی میرے ربط بھی توجہ سے سنا کرو۔ اب آگے بات سمجھنا کہ امتیازات اس سورہ بقرہ میں 1000 اوامر اور 1000 نواہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہودیوں کی خباثت کا ذکر ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ جو کہ اشاعت توحید و سنہ کا مرکزی مسئلہ ہے اس کا ذکر ہے۔ تو آج سورہ بقرہ کا ربط خلاصے یہ سبق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم مسبب الاسباب ومفتح الابواب یسر علینا الحساب، ان کان رزقی فی السماء فانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ وان کان بعیدا فقربہ وان کان قریبا فیسرہ وان کان کثیرا فخلدہ وطیبہ انک علی کل شیء قدیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مولانا عصمت اللہ، مولانا سعید خان ملتانی رحمہ اللہ کے بیٹے بیمار ہیں، رات میں نے سنا ہے، بڑی تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، دعا کرنا اللہ پاک انہیں صحت عطا فرما، اللہ ان کی زندگی دراز فرما، اللہ اس ہمارے بھائی کی غیب سے مدد فرما، اللہ اور بھی جتنے علماء بیمار ہیں
سب کو شفا عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں